السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ایک واقعہ ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے اور ایک رکاب میں پیر رکھتے اور قرآن مقدس کی تلاوت شروع کر دیتے اور دوسری رکاب میں پیر رکھنے سے پہلے پورے قرآن مقدس کی تلاوت کو مکمل کر لیتے، یعنی پورے قرآن پاک کو پڑھ لیتے۔ اب یہ بار بار مجھ سے سوال کیے گئے ہیں، میرے واٹس ایپ کے ذریعے، مجھے فون پر اور میرے کمنٹ باکس میں کئی مرتبہ یہ سوال مجھ سے بار بار کیے جاتے رہے ہیں۔ میں بڑی تحقیق کے بعد آج آپ کے سامنے کچھ کلام کرنے والا ہوں اس واقعے کے متعلق، لیکن یہ واقعہ ہمارے ہاں کے کئی علماء اکرام یہ واقعہ بیان کیے ہیں۔ میں ایک کا نام لے کر آپ کو کیسے میں بتاؤں کہ انہوں نے بیان کیا، کیونکہ میرے پاس ایسے بہت سے علماء اکرام کی فہرست ہے جنہوں نے یہ واقعہ بیان کیا۔ اب سوال یہ ہم سے بار بار کیا گیا ہے کہ حضرت اتنے کم وقت میں، یعنی کتنے وقت لگتے ہیں ایک رکاب میں پیر رکھ کر دوسری رکاب میں پیر رکھنے میں؟ آپ کو 1 سے 2 سیکنڈ لگیں گے۔ جی، آپ بائک چلاتے ہیں، آپ ایک طرف سے جب پیر اٹھا کر دوسری طرف رکھتے ہیں تو کتنا وقت آپ کو لگتا ہے؟ بس ویسے ہی گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں جب تو اتنا ہی وقت لگتا ہے۔ لیکن میں بہت زیادہ حسن ظن رکھنے کے بعد میں یہ کہہ رہا ہوں کہ چلیں آپ 5 سیکنڈ لے لیں کہ 5 سیکنڈ لگتے ہیں۔ بہرحال اتنے لگتے نہیں، میں آپ کو دے رہا ہوں حسن ظن رکھ کر کہ چلیں 5 سیکنڈ لے لیں۔ تو یہی سوال کیا جاتا ہے کہ کیا 5 سیکنڈ میں کوئی پورے قرآن مقدس مکمل کر سکتا ہے، پڑھ سکتا ہے؟ تو میں آپ کو اپنی تحقیق پیش کرنے سے پہلے اس واقعے پر جو واقعہ موصوف نے بیان کیا، میں یہ واقعہ بیان کرنے سے پہلے میں ان بھائیوں کو کہنا چاہتا ہوں، بتانا چاہتا ہوں کہ جو اس شک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں کہ کیا ایسا ہو سکتا ہے، کیا یہ ہونا ممکن ہے، تو میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ جی ایسا ہونا ممکن ہے، ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو۔ جی، یہ قید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی چاہے تو یہ ہو سکتا ہے، اور ہوا بھی ہے۔ جی، ہوا بھی ہے۔ آپ صحیح بخاری میں آپ کو حدیث مل جائے گی کہ حضرت داؤد علیہ السلام جب آپ کو کہیں جانا ہوتا تو آپ اپنے غلام کو کہتے کہ زین کسو، یعنی جو اوپر رکھ کر جس پر سوار ہوتے ہیں، تو زین کسنے سے پہلے زین باندھنے سے پہلے آپ پورے زبور جو ان کی کتاب تھی، پورے زبور کو مکمل پڑھ لیتے تھے، تلاوت کر لیتے تھے۔ صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، روایت موجود ہے، میں آپ کے سامنے اسکرین شاٹ بھی لگا رہا ہوں، آپ دیکھیے۔ اب یہ آپ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہے؟ جی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے یہ بات ثابت ہے۔ کتنا وقت لگتا ہوگا؟ چلیں یہاں پر ایک رکاب سے دوسری رکاب میں کم سے کم 1 سے 2 سیکنڈ لگے، وہاں پر بہت زیادہ لگا ہوگا تو 5 منٹ لگے ہوں گے۔ کیا 5 منٹ میں بھی پورے زبور کو مکمل پڑھا جا سکتا ہے؟ جی، پڑھا جا سکتا ہے اگر اللہ تبارک و تعالی چاہے تو۔ شارحین یہاں پر فرماتے ہیں، اس حدیث کے تحت شارحین فرماتے ہیں کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام آپ زبور کی تلاوت شروع کرتے، زبور کتنی موٹی کتاب تھی؟ بہت موٹی کتاب تھی۔ تو جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت شروع کرتے اور حکم دیتے کہ زین کسو گھوڑے پر، تو آپ تلاوت شروع کرتے تو شارحین فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وقت کو لمبا کر دیتا۔ جی، وقت کو اتنا لمبا کر دیتا کہ آپ پورے یعنی زبور کو مکمل آپ تلاوت کر لیتے۔ شارحین یہ فرماتے ہیں، یہ آپ کے معجزات میں سے بھی ہیں، یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے معجزہ ہے یہ کہ حضرت داؤد علیہ السلام اتنے کم وقت میں پورے اپنے جو زبور کتاب تھی پورا آپ مکمل پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ بالکل حق ہے، ایسا ہو سکتا ہے، اللہ تبارک و تعالی چاہے تو ہو سکتا ہے۔ وہ نبی تھے، ان کا معجزہ تھا، اور جو ولی ہیں ان کی کرامت ہو سکتی ہے اللہ تبارک و تعالی چاہے تو اتنے کم وقت میں۔ جی، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ قرآن پاک میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے جو امت میں سے تھے حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرامت تو حق ہے، ہمارا ایمان ہے، اولیاء اللہ کے ہوتے ہیں، ایمان ہے، کرامت ہوتی ہے، ایمان ہے، لیکن وہی کرامت مانی جائے گی، وہی معجزہ مانا جائے گا جو صحیح سے ثابت ہیں۔ تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ حضرت آصف بن برخیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا کہ کتنے وقت میں لا سکتے ہو؟ تو آپ نے کہا پلک جھپکنے سے پہلے۔ قرآن میں اس کا ثبوت ہے، یہ بالکل صحیح ثابت ہے، قطعی الدلالہ سے کرامت ثابت ہے اولیاء کی، ولیوں کی۔ تو کیا ہوا؟ اور یہی ہوا
کہ ہزاروں میل دور ملک سبا سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے امت کا ولی حضرت آصف بن برخیہ جن کو کہا جاتا ہے، جن کا نام حضرت ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بتایا ہے کہ ان کا نام آصف بن برخیہ تھا، کیونکہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پر نام تو نہیں بتایا گیا، تو امام ابن کثیر نے اپنی کتاب میں یہ بات بتائی ہے، کیونکہ حضرت امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اسرائیلی روایات سے بہت واقف تھے، تو انہوں نے یہ بات بتائی ہے، ہو سکتا ہے ان کو کسی نے کہیں سے اسرائیلی روایات سے پتہ چلے ہوں کہ ان کا نام آصف بن برخیہ تھا۔ بہرحال وہ اللہ کے ولی تھے، انہوں نے یہی کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے انہوں نے پلک جھپکنے سے پہلے ہزاروں میل دور کا سفر آپ نے کر لیا، اور وہاں سے تخت اٹھا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے لا کر رکھ دیا۔ کتنا وقت میں؟ پلک جھپکنے سے پہلے۔ یہاں پر 1 سیکنڈ میں قرآن پاک کو پڑھنے کی بات ہو رہی ہے، وہاں پر پورے تخت کو ہزاروں میل دور سے لا کر حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے رکھ دیا گیا۔ تو یہ حق ہے، اولیاء کرام کی کرامات حق ہیں اور ثابت ہیں، اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بہرحال حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے لیے یہ بھی ممکن ہے، اللہ چاہے تو آپ ایک رکاب میں پیر رکھ کر دوسری رکاب میں پیر رکھنے سے پہلے آپ پورے قرآن پاک کو مکمل پڑھ سکتے ہیں، مکمل کر سکتے ہیں، یہ ہو سکتا ہے۔ لیکن اب میں خلاصہ کلام کرنے جا رہا ہوں کہ جو مجھ سے پوچھا گیا کہ یہ واقعہ درست ہے یا نہیں، تو یہ واقعہ بالکل درست نہیں ہے۔ جی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک رکاب میں پیر رکھتے، قرآن پاک کو شروع کرتے، دوسری رکاب میں پیر رکھنے سے پہلے پورا قرآن پاک کو مکمل تلاوت کر لیتے۔ یہ چیز، یہ واقعہ، یہ بات صحیح سے ثابت نہیں ہے۔ جب صحیح سے ثابت نہیں ہے تو اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ میں آئیے کلام کرتا ہوں آپ کے سامنے اسی پر۔ دیکھیں، ہم اولیاء کرام کے واقعات کے منکر نہیں ہیں، ہم اولیاء کرام کے کرامات کے منکر نہیں ہیں۔ اولیاء کرام کے کرامات صحیح سے ثابت ہوں، صحیح سند کے ساتھ، صحیح کتاب سے ثابت ہوں، تو ضرور ضرور ہم اسے قبول کریں گے اور اس کو اپنا موضوع سخن بنائیں گے۔ لیکن اگر جو واقعہ صحیح سے ثابت نہیں ہے، ہم اس کو قبول نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ صحیح سے ثابت نہیں ہے، وہ بنا سر پیر کے ہیں، اس کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ اب میں آئیے بتاتا ہوں کہ یہ واقعہ کس کتاب میں لکھا ہے اور کس لیے یہ واقعہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ آئیے میں آپ کو کلام کرتا ہوں۔ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کرامت ایک کتاب میں موجود ہے، پھر اسی سے کئی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ پہلے تو صرف ایک کتاب میں ہے، پھر ایک کتاب سے کئی کتابوں میں نقل کیے گئے ہیں۔ وہ کون سی کتاب ہے؟ امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ جی، آپ نے سنا ہوگا، بہت بڑے صوفی ہیں، شاعر ہیں، امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب شواہد النبوہ، اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے۔ جی، آپ کے سامنے اسکرین شاٹ آ رہا ہوگا۔ اس کتاب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ حضرت علی ایک رکاب میں پیر رکھتے، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کرتے، اور دوسری رکاب میں پیر رکھنے سے پہلے پورے قرآن پاک کو مکمل تلاوت کر لیتے، پڑھ لیتے۔ جی، یہ واقعہ اس کتاب میں موجود تو ہے۔ اب یہ واقعہ قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، اس پر کلام کرنا ہے ہمیں۔ اب اس واقعے کو قبول کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا، تو جواب ہے اس واقعے کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ قبول نہیں کیا جائے گا، وہ اس لیے کہ اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے۔ پہلی بات غور کریے، پہلی بات، اس واقعے کی کوئی سند نہیں ہے، بے سند واقعہ ہے۔ محدثین بے سند واقعے کو قبول نہیں کرتے۔ اور پھر دوسری بات، یہ واقعہ ایک غیر معتبر کتاب میں ہے۔ جی، شواہد النبوہ جو کتاب ہے، یہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک یہ غیر معتبر کتاب ہے، یہ معتبر کتاب نہیں ہے، غیر معتبر کتاب ہے۔ امام عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو تو ہمارے ہاں معتبر مان لیا جاتا ہے، لیکن ان کی کتاب شواہد النبوہ یہ غیر معتبر کتاب ہے۔ ہمارے یہاں کے ایک بہت بڑے محقق، سلسلہ نقشبند کے ایک بہت بڑے محقق الاسلام کہا جاتا ہے انہیں، محقق الاسلام اور شیخ الحدیث، حدیث کے شیخ حضرت علامہ مولانا محمد علی، اور ان کی کتاب میزان القطب، تقریباً 600 یا 700 صفحات کی کتاب ہے ان کی یہ۔ جی،
یہ بہت بڑے محقق ہیں، انہوں نے شواہد النبوہ پر بہت لمبی تحقیق کی ہے اپنی اس کتاب میں، میزان الکتب۔ میزان الکتب میں ایک لمبی تحقیق کی ہے آپ نے، اور یہ بتایا ہے کہ یہ کتاب جو ہے وہ اہل سنت و جماعت کے نزدیک غیر معتبر کتاب ہے، یہ معتبر کتاب نہیں ہے۔ کون کتاب؟ شواہد النبوہ۔ جی آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہمارے ڈسکرپشن باکس میں ہمارا واٹس اپ نمبر ہے، آئیے ہمارے ڈسکرپشن باکس میں واٹس اپ نمبر لیجئے اور مجھ سے کانٹیکٹ کیجئے، میں آپ کو پوری کتاب ارسال کر دوں گا، بھیج دوں گا، آپ پورا پڑھیے گا۔ صفحہ نمبر 509 سے آپ نے یہاں سے شواہد النبوہ جو کتاب ہے اس کی تحقیق شروع کیا ہے۔ آپ نے ایک لمبی تحقیق کر کے شواہد النبوہ کو بتایا ہے کہ یہ ایک غیر معتبر کتاب ہے، اس میں شیعوں کی طرف زیادہ میلان ہے۔ اس کتاب میں ایسے ایسے واقعات موجود ہیں جو شیعوں کے عقیدے جس سے جمتے ہیں، جی شیعوں کے عقیدے جس سے جمتے ہیں۔ ابھی میں چند واقعات آپ کے سامنے رکھوں گا، تو آپ نے اس پر تحقیق، لمبی تحقیق 509 سے آپ نے شروع کیا ہے تحقیق اپنی شواہد النبوہ پہ، اور جن کو پوری تحقیق مکمل پڑھنی ہو اس کتاب شواہد النبوہ پر، وہ آئے میرے ڈسکرپشن باکس میں واٹس اپ نمبر لے کر، میں پورا ان کو کتاب ارسال کر دوں گا، یا وہ خود ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں یعنی انٹرنیٹ کے ذریعے سے۔ تو بہرحال یہ کتاب جو ہے شواہد النبوہ ایک غیر معتبر کتاب ہے، اس سے واقعہ لینا قبول نہیں کیا جائے گا، معتبر کتاب نہیں ہے۔ اور یہ بات آپ نے اپنی تحقیق میں بتائی ہے کہ اس کتاب میں بہت زیادہ شیعوں کی طرف میلان ہے، شیعوں کی روایات بہت زیادہ لی گئی ہیں، شیعوں کی جو عقیدے ہیں بہت زیادہ اس کتاب سے ظاہر ہوتے ہیں۔ جیسے میں چند آپ کو بتاتا ہوں، آپ کو پورا پڑھنا ہو، پوری کتاب آپ ان کے مطالعہ کریے، یہ تحقیق آپ کو خوب اچھے سے پتہ چل جائے گا۔ بہرحال میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری تحقیق ان کی جو کتاب میں انہوں نے لکھی ہے میں پورا پیش کر سکوں، اتنا وقت نہیں ہے۔ میں آپ کو حوالہ نمبر بتا دیا ہوں، اور آپ کو کتاب چاہیے میرے پاس واٹس اپ نمبر سے آ کے لے سکتے ہیں۔ آپ کو میں چند واقعات بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ ایک غیر معتبر کتاب ہے۔ اس میں شیعوں کی طرف سے اس کتاب میں بہت زیادہ تحریفات کیے گئے ہیں، شیعوں کے بہت زیادہ عقائد اس کتاب میں یعنی خلاصہ ہوتے ہیں، اور ان کے جو عقیدے ہیں اس کی طرف اس کا میلان ہے ان واقعات کے۔ جیسے میں ایک واقعہ پیش کر رہا ہوں، واقعہ نمبر پہلا دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے، اسکرین شاٹ آ رہا ہے، دیکھیں آپ کے سامنے پہلا ہی واقعہ جو پیش کر رہے ہیں وہ یہ ہے شواہد النبوہ سے۔ شواہد النبوہ میں یہ واقعہ موجود ہے کہ ایک راہب تھا، وہ اپنے چھت پر کھڑا تھا، اس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، تو آ کے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ نبی ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا نہیں، میں نبی نہیں ہوں۔ تو اس نے کہا آپ کون ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہوں۔ جی وصی کا مطلب آپ نہیں سمجھتے ہوں گے، سمجھ جائیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یہ تو ان کا عقیدہ ہے، شیعوں کا عقیدہ ہے، اہل تشیع کا عقیدہ ہے۔ جی وصی کا مطلب کیا ہے؟ دیکھیے آپ کے اسکرین شاٹ آپ کے سامنے آ رہا ہوگا۔ تو اب دیکھیے یہاں پر فقہا کا جو قانون ہے، فقہا کا جو یعنی ماننا ہے وہ یہ ہے کہ وصی کا مطلب ہوتا ہے وہ شخص جس کو وصیت کی گئی ہو، کسی چیز کی وصیت کی گئی ہو۔ اور دوسرا آپ یہاں پر معنی لیتے ہیں کہ وصیت پر عمل کرنے والا، اور تیسرا فرماتے ہیں جسے کوئی کام یا منصب دیا گیا ہو۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایسے کئی مطلب ہیں، لیکن اہل تشیع کے یہاں وصی کا کیا معنی ہے؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں نا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہ ان کا جو حق مارا معاذ اللہ رب العالمین، اس طریقے سے کلام کرتے ہیں۔ تو وہ وصی جو سمجھتے ہیں، دیکھیں کیا ہے وصی کا کیا معنی لیتے ہیں۔ اہل تشیع کے یہاں وصی کا معنی ہوتا ہے وہ شخص جس کے جانشینی کے لیے وصیت کی گئی۔ جانشینی سمجھتے ہیں؟ جسے گدی پر بیٹھانے کے لیے وصیت کی گئی ہو، اہل تشیع کے یہاں یہ ہے۔ تو وہ اس کتاب شواہد النبوہ کتاب سے وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھو تمہارے کتابوں میں یہ بات لکھی ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں وصی ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصی ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ حضرت علی نے کہا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گدی نشین ہوں۔
रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मैं उनका गद्दी नशीन हूँ। कि तुम्हारी किताबों में लिखा है, तुम मानते हो ना सही किताब, इसको मोतबर किताब मानते हो, तो तुम्हारी किताब में ये लिखा है कि हज़रत अली ने कहा खुद कि मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसी हूँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन हूँ, गद्दी नशीन हूँ जी। और ऐसे ही एक वाक़या और शवाहिदुन नबुव्वा में मौजूद है कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का इम्तिहान लेने के लिए हज़रत अमीर मुआविया रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कुछ लोगों को मुल्क शाम से कूफा भेजा और कहा कि एक के बाद एक जाए और मेरे वफ़ात की ख़बर दे, मेरे मरने की ख़बर दे, हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँचाए। तो बहरहाल ऐसा ही हुआ, एक शख्स आया, उसने कूफा में आकर कहा कि मुल्क शाम में हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया है। हज़रत अली तक ख़बर पहुँची, आप खामोश रहे। फिर एक शख्स कुछ दिनों के बाद आया, उसने भी यही खबर दी, हज़रत अली खामोश रहे। फिर एक शख्स आया तो लोगों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन हज़रत अमीर मुआविया का विसाल हो गया है, शायद इंतकाल हो गया है, क्योंकि अब ये ख़बर जो है कई बार आ चुकी है, तो अब काबिल गौर है ये ख़बर। तो हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि कलेजा चबाने वाली का बेटा ऐसे कैसे मर सकता है, ऐसे कैसे जा सकता है दुनिया से। बहरहाल ऐसे बहुत गंदे लफ्ज़ यूज किए गए हैं, मैं उसे अपने ज़ुबान पर नहीं लाना चाहता। तो उसमें हज़रत हिंदा रदी अल्लाह ताला अन्हा, समझ रहे हैं, इन्होंने ग़ज़वाए उहद में हज़रत हमज़ा रदी अल्लाह ताला अन्हु का कलेजा चबाया था ना, लेकिन वो कुफ्र की हालत में थे, तब का ये मामला है। जब उन्होंने कलेजा चबाया था वो कुफ्र की हालत में थी तब, लेकिन बाद में उन्होंने ईमान लाया, और जब ईमान लाए तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब की गुनाह माफ़ कर दिया गया, किसी के दिल में कोई नफ़रत नहीं बची। तो यहाँ पर हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु से ऐसे जुमले इस्तेमाल करवाए जा रहे हैं हज़रत हिंदा रदी अल्लाह ताला अन्हा के लिए। बताइए क्या आपके दिल इस तरीके से मानते हैं कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अना मदीनतुल इल्म व अलीयुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाज़ा, वो अली जिनके पास इल्म है, शऊर है, बात करने का सब कुछ यानी शऊर है, वो इस तरीके से कलाम करेंगे एक सहाबिया के लिए, लोगों को ये इल्म देंगे हज़रत अली कि कलेजा चबाने वाले का। वो एक गुज़रा हुआ वक्त था, जो हुआ। क्या हज़रत अली उस वक्त भी अपने दिल में वो बुग़्ज़ रखे थे? हज़रत अली तो वो थे कि लोगों को कहते थे कि मेरा और हज़रत अमीर मुआविया का फ़ैसला तुम लोग मत करो, कुछ मत बोलो, मेरा और हज़रत अमीर मुआविया का फ़ैसला तो वो अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ होगा, अल्लाह करेगा, तुम्हें हक़ नहीं है बात करने का। वो तो इस तरीके से कलाम करते थे। क्या उनके ज़ुबान पे ऐसे जुमले आएंगे? वो भी ख़बर सुनने के बाद कि उनकी वफ़ात हो गई है तो ये कहेंगे कि एक कलेजा चबानी वाले का बेटा। ये जुमले इस्तेमाल अच्छे नहीं हैं। इसलिए हमारे यहाँ के मुहक्किकुल असर हज़रत अल्लामा मोहम्मद अली साहब अपनी किताब में मीज़ानुल कुतुब में, ये एक नहीं ऐसे बहुत से हैं, मैंने आपको 2 सुनाए, ऐसे बहुत से वाक़यात हैं इसमें हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु के शान के ख़िलाफ़ और अहले तशय्यो के अक़ीदे पर खूब यानी भरपूर यानी इसमें वाक़यात मौजूद हैं जिनकी उनकी तायीद होती है, जिससे वो दलील पकड़ते हैं कि देखो तुम्हारे अहले सुन्नत की किताबों में ये बात लिखी है। जिनको ये बात पूरी तहकीक देखनी हो तो आप इस किताब का मुताला करिए, मीज़ानुल कुतुब सफ़ा नंबर 509 से आप देखें। शवाहिदुन नबुव्वा की जो किताब है, इस किताब पे आपने तहकीक पेश की है और आपने बाकायदा ये जुमला कहा है कि अहले सुन्नत व जमात के नज़दीक ये किताब गैर मोतबर है, यानी मोतबर नहीं है जी। तो अब मुझे आप बताइए कि हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु का वो वाक़या इसी किताब में मौजूद है, तो क्या जब यहाँ पर यह गुमान होता है कि ये हज़रत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु की तरफ एक झूठा बहतान है, शियाओं ने अपनी तरफ से इस किताब में तहरीफ़ किया है, अपनी तरफ से इस किताब में दाखिल किया है, ख़ुद लिखा है इस किताब में। हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का ताल्लुक़ भी उस शहर से था जो शियाओं का शहर कहा जाता था। तो वहाँ पर ज़रूर बिज़रूर शियाओं ने इस किताब में तहरीफ़ात किए हैं। मेरा कलाम करना हज़रत अब्दुर्रहमान जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह की शख्सियत पर नहीं है, बल्कि ये कहना है कि उनकी किताब में तहरीफ़ात हुए हैं, उनकी किताब में यानी अपनी तरफ से शियाओं ने गढ़ कर वाक़यात डाले हैं। और वही किताब में जब यहाँ पर गैर मोतबर किताब मान ली गई है तो क्या आप उसी किताब से ये वाक़या आपको नहीं पता चलता कि ये गैर मोतबर किताब और उसके बाद
بے سند واقعہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایسے منسوب کرنا، کیا آپ کو یہ درست لگتا ہے؟ بالکل نہیں۔ پہلی بات، جو اسے کہے صحیح ہے وہ اس کی دلیل لائے، دلیل نہیں بلکہ سند لائے، ختم کرے بات، سند لائے کہ یہ کون سی سند سے ہے یہ۔ بہرحال میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو اور سبھی کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت ہم سب کے سینوں میں ڈال دے، دلوں میں ڈال دے، اور ان کی عظمت ہم لوگوں کے سینوں اور دلوں میں ڈال دے۔ ہم ہر حق بات کو مانیں گے، جھوٹی بات کو پسند نہیں کریں گے، جھوٹی بات کو نہیں مانیں گے۔ بہرحال مجھ سے بولنے میں کسی قسم کی غلطی ہوئی ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کرتا ہوں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔